اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج صبح فیس بک کے ایک پیج پہ میں نے ایک نوجوان کی ایک تحریر پڑھی۔ اس تحریر کے اندر اس نے ہمارے تعلیمی اداروں کے بارے میں اور خاص طور پر یونیورسٹیز جیسے تعلیمی اداروں کے اندر اس وقت جو کچھ میل اور فیمیل کے ریلیشن کے کنٹیکسٹ میں ہو رہا ہے، اس نے اس ساری چیز کو انتہائی درد بھرے انداز میں تحریر کیا۔ اس کے اندر اس نے ان ریلیشنز کے بارے میں بتایا جس وقت یونیورسٹیز کے اندر پروفیسر صاحبان اور فیمیل اسٹوڈنٹس کے درمیان جس قسم کے ریلیشنز ہیں، اور پھر جس طرح کے ریلیشنز ود ان اسٹوڈنٹس ہیں فیمیل اور میل کے دوران، ان ریلیشنز کو لے کے اس نے انتہائی تکلیف دہ انداز میں ایک تحریر لکھی۔ گو کہ ہم بہت سارے حالات سے واقف ہیں، لیکن اس تحریر کو پڑھنے کے بعد پھر ایک دل کے اندر ایک تکلیف جاگی۔ مجھے اس تحریر سے اختلاف تو نہیں ہے، اور اس تحریر کے اندر اس نے جو کچھ بھی بیان کیا، اس نے جس قسم کے وہ جملے بیان کیے، جس قسم کے جملے وہاں پہ یونیورسٹی لیول کے اوپر پروفیسر صاحبان ادا کرتے ہیں، مجھے ان میں سے کسی سے اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے جو چیز محسوس ہوتی ہے وہ بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اس بات پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو حالات اس ملک کے اندر پیدا کر دیے گئے، جو ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قائم ہوا، اور حالات پیدا کرنے والوں نے یہ حالات پیدا کر کے ہم پر بحیثیت قوم ہمارے منہ پہ تماچا مارا اور کہا کہ جس اللہ اور رسول کے نام پہ یہ ملک تم نے قائم کیا، ہم اس ملک کے اندر نہ اللہ کی بات رہنے دیں گے نہ رسول کی بات رہنے دیں گے، اور اگر یہاں پر کسی کی حکمرانی چلے گی تو وہ حیوانیت کی چلے گی، وہ شیطانیت کی چلے گی، وہ دجالیت کی چلے گی۔ ہم میں سے کوئی انسان اس بات پہ غور کرنے کو تیار نہیں ہے، اور مجھے اب بہت تھوڑی آوازیں، بہت نہ ہونے کے برابر، آٹے میں نمک بھی تو اس کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں تو اتنی مقدار بھی نہیں ہے کہ جو اس بات پہ غور و فکر کریں کہ آخر ہم قوم کون سی تھے، ہمارا فلسفہ کیا تھا، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، لیکن ہم میں سے کوئی اس بات پہ غور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم صبح سے لے کے شام تک حیوانوں کی طرح بس ایک زندگی کی دوڑ میں بھاگے جا رہے ہیں، اور ہمارے نزدیک اس بات کے اب کوئی معنی نہیں رہے جس قسم کی باتیں اس نوجوان نے اس تحریر کے اندر بیان کی ہیں۔ اور یقین جانیں کوئی زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھ لے گا، اور وہ بھی بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، اور اس کے بعد پھر کوئی بہت تھوڑے ہوں گے جو اس پہ افسوس کریں گے، اور پھر اس کے بعد نہ ہونے کے برابر وہ لوگ ہیں جو اس کی بنیاد ہے، جو اس نے فیکٹ اس کے اندر بیان کیے ہیں، اس کے پیچھے جو اسباب ہیں، ان پہ غور کرنے والا تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اگر کوئی ایسا موجود بھی ہے تو اس کے پاس بھی شاید کوئی ایسا آپشن موجود نہیں ہے جہاں پر وہ اپنی اس بات کو کنوے کر سکے اور کوئی منظم ایفرٹ کر سکے۔ ہم بحیثیت قوم بڑی عجیب قوم ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی صبح سے لے کر شام تک ایک دوسرے پہ لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ کوئی حکمرانوں پہ بھیج رہا ہے، کوئی کسی رشتہ داروں پہ بھیج رہا ہے، کسی کو کسی سے گلے شکوے ہیں، کسی کو اپنی ذات سے گلے شکوے ہیں، لیکن ہم غور و فکر کرنے والی قوم نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں کیا کہ ان سارے کے سارے حالات کا ذمہ دار کون ہے، ان سارے کے سارے حالات کی بنیاد کہاں پہ ہے۔
ہم کہاں سے اس کو ٹھیک کریں گے تو یہ ٹھیک ہوگا؟ لیکن شاید اب ہم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں بچا، کوئی اللہ ماشاءاللہ۔ میں بار بار یہ بات اس لیے دہراتا ہوں کہ شاید میرے کچھ ایسے دوست، میرے کچھ ایسے بھائی جن کی مقدار آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، وہ اس پہ غور کرتے ہوں گے، تکلیف بھی اٹھاتے ہوں گے، میری ان سے معذرت کے ساتھ۔ لیکن بحیثیت قوم اب ہم میں ایسے لوگوں کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم عجیب سی قوم ہیں، ہم ایسی بد نصیب قوم ہیں۔ ہم سورج کی دھوپ میں، تپتی دھوپ میں بیٹھ کے سورج سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسی والا ماحول فراہم کر۔ ہم سخت جاڑے میں گھر سے باہر کھڑے ہو کے ہم امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر ہیٹر والا اور گرمی والا ماحول ملے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ یقین جانیں ہمارے اس حالات کے اندر ہمارا خدا بھی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ رب کی مدد لینے کے لیے بھی کم از کم دل کے اندر تڑپ ہونی چاہیے۔ اگر ہم عمل کچھ نہ بھی کر پا رہے ہوں تو پھر بھی ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے۔ جب تک ہمارے اندر تڑپ نہیں ہے، جب تک ہمارے دل کے اندر خواہش نہیں ہے، ہمارا رب بھی ہماری مدد نہیں کرتا۔ شاید ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہے، ہمیں غور و فکر کرنا سکھایا ہی نہیں جاتا، ہمیں لکیر کا فقیر بنایا جاتا ہے، ہمیں صرف اس بات کا پابند بنایا جاتا ہے کہ جتنا کہا جائے اتنا کرو۔ ہمیں قصے اور کہانیاں بیچی جاتی ہیں، ہمیں قصے اور کہانیوں کا نشے کا عادی بنایا جاتا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی شراب کا نشہ رکھتا ہے، کوئی افیون کا نشہ کرتا ہے، اور اگر کوئی بچ جائے تو وہ قصے اور کہانیوں کا نشہ رکھتا ہے۔ ہماری پوری قوم قصے اور کہانیوں کے پیچھے ہیں۔ ہمارے فلاسفر بھی قصے اور کہانیاں بیچتے ہیں، ہمارے سکالر بھی قصے اور کہانیاں بیچتے ہیں۔ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے ملا بھی ہمیں کہانیاں اور قصے بیچتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہماری بحیثیت قوم ایک قدم آگے جانے کی بجائے ہمارے 20 قدم پیچھے جاتے ہیں۔ ہم 1947 میں، آج 70 سال کے بعد، اور 70 سال پہلے ہم بہترین مسلمان تھے، آج سے کئی گنا بہترین انسان تھے۔ آج ہم نہ اچھے انسان ہیں نہ اچھے مسلمان ہیں، آج ہم صرف دعووں کی حد تک ہیں، کیونکہ ہمیں مسجد کا ملا بھی ہمیں صرف کہانیاں اور قصے بیچتا ہے۔ ہم میں سے کسی لیول پہ، نہ اسکول کے لیول پہ، نہ کالج کے لیول پہ، نہ یونیورسٹی کے لیول پہ، نہ مدرسے کے لیول پہ، نہ مسجد کے ممبر سے، نہ ملا کے منہ سے، نہ پروفیسر کے منہ سے ہمیں کہیں پر بھی غور و فکر کرنے کی عادت نہیں ڈالی جاتی۔ اس لیے آج جب ہمارے پاس کوئی ایک فیک خبر آتی ہے ہم اس کو بانٹتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کوئی ایک بالکل فکشن قسم کی کہانی ہو ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں اور پھر رونا روتے ہیں اپنے حالات کا۔ یہ جو اس نوجوان نے اس کے اندر تحریر کیا، یہ اس نے آپ کی یونیورسٹیوں کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ یونیورسٹیوں کے وہ طلبہ ہیں جو پچھلے 15 سال سے آپ کے عمل میدان کے اندر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کھیپ مسلسل تیار ہو رہی ہے جو آپ کے عملی میدان کے اندر آ رہی ہے۔ اگلے 10 سے 15 سال کے بعد، اگلے 5 سے 7 سال کے بعد یہی وہ نوجوان نسل ہے جو آج کالج یونیورسٹی کے اندر ہے، اور اس کے بعد اس نے میدان کے آنا ہے۔ تم ان سے کون سی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو کہ یہ تمہارے ملک کو ٹھیک کریں گے؟ اور نکل آؤ ان جھوٹی کہانیوں سے، کوئی ٹھیک نہیں کرے گا جب تک تم ان کو ٹھیک نہیں کرو گے۔ یہ یونیورسٹیوں کے اندر یہ پڑھنے والی لڑکیاں کل مستقبل میں تمہاری قوم کے بچوں کی مائیں ہیں، ان کی جو تربیت ہو رہی ہے کل تمہارے بچوں کی تربیت بھی یہی کریں گی، اور پھر تم یہ امید لگا کے بیٹھے ہو کہ تمہارا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ نکل آؤ اس فلسفے سے، نکل آؤ ان جھوٹی کہانیوں سے، نکل آؤ ان حکمرانوں پہ لعن اور تان کرنے سے، کوئی تمہارا پریشان حال نہیں ہوگا، کیونکہ جو خود اپنی تقدیر کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا اس کو تو اس کا رب بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن میں واضح بتا دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود بدلنا نہیں چاہتی۔ میری ان چند ایک لوگوں سے جو میری یہ بات سنتے ہیں اور جن کے اندر تڑپ موجود ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، جن کے اندر تکلیف ہوتی ہے، میری ان نوجوانوں سے گزارش ہے، آؤ یونائٹڈ ہوں، آؤ متحد ہوں،
آؤ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، آؤ اپنی آواز کو بلند کریں۔ ہم کم از کم کل قیامت کو جب اپنے اللہ اور رسول کا سامنا کریں، ہم کم از کم اپنے رسول کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا سر فخر سے بلند کر کے کھڑے ہوں کہ یا رسول اللہ، اے میرے خدا کے رسول، جو ہمارے بس میں تھا ہم کر کے آئے ہیں، لیکن اس کے لیے متحد ہو جاؤ، اس کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آؤ، ایک آواز بنو، قصے کہانیوں سے نکلو، فرقہ بندیوں سے نکلو، ان سیاسی اختلافات سے نکلو۔ ان میں سے کسی کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے، نہ سیاستدان کے پاس ہے، نہ ان حکمرانوں کے پاس ہے، نہ مسجد کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ان جاہل ملا کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ آؤ، تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین سکھا کے گئے تھے تمہارے لیے وہی کافی ہے، وہ دین بڑا آسان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان ملاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے لیے سمجھو اس بات کو، ان تقدیریں بدلنے کے لیے سیاستدانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک تم اپنے آپ کو خود درست نہیں کرو گے تب تک یہ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ تمہارا عکس ہوتے ہیں، یہ حکمران بھی تمہارا عکس ہوتے ہیں، تمہارے معاشرے کا عکس ہوتے ہیں۔ جب تک تم ان لٹیروں کو ووٹ دو گے، تمہاری سوچ یہی رہے گی، تب تک تمہیں یہی ملے گا۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا، اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جو نوجوان، جو لوگ اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، جن کے اندر تکلیف ہے، آؤ تم بھی آؤ، اس پلیٹ فارم پہ آؤ، اس یوٹیوب پہ آؤ، اس پر اپنی بات کنوے کرو۔ آج اس قوم کو لوٹا جا رہا ہے، کنجروں کی آواز زیادہ دور تک جاتی ہے، تمہاری آواز نہیں جاتی کیونکہ تم بولتے نہیں ہو۔ کنجروں کو لوگ انجوائے کرتے ہیں، کنجروں کی لوگ ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، لیکن تمہارے اندر جو درد اور تکلیف ہے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فلسفہ حیات رکھتے ہو اور تمہارے بات کی تکلیف ہے، آؤ تم بھی آؤ، اپنی آواز کو پھیلاؤ، جتنا پھیلا سکتے ہو، جتنا تمہارے بس میں اتنا کرو، منظم ہو جاؤ۔ یہ فلسفے کی جنگ ہے، یہ فلسفے کی جنگ ہے، یہ شیطانیت اور انسانیت کی جنگ ہے، یہ شیطانیت اور رحمانیت کی جنگ ہے۔ آؤ حزب اللہ بنو، آؤ آگے نکلو، آؤ اللہ اس کے رسول کے فلسفے کو پھیلاؤ، اپنے حصے کا کردار ادا کرو۔ میں اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم تک اپنی آواز کو پہنچاتا ہوں۔ آؤ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو، آؤ متحد ہو جاؤ، آؤ اپنی آواز کو منظم کرو، آؤ اللہ اس کے رسول کی آواز کو بلند کرنے والے بنو، آؤ لوگوں کا درد رکھنے والے بنو، آؤ میچورڈ بنو، قصے کہانیوں کے پیچھے مت بھاگو، اللہ کا قرآن کے قریب اس سے تعلق بناؤ۔ ہم سب جب یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تب ہم کامیاب ہوں گے۔ کوئی بات نہیں ہے، یہ زندگی کے 4 دن ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنی آواز کو بلند تو کر سکتے ہیں۔ میری اپنے سارے ایسے دوستوں سے میری گزارش ہے، آؤ ایک ٹیم کا حصہ بنو، آؤ ایک ٹیم کا حصہ بنو۔ یہ نیچے واٹس ایپ نمبر نیچے نوٹ ہوتا ہے، اس پہ اپنا میسج کنوے کرو، ہم ایک ٹیم کا حصہ بنیں۔ میں اپنی آواز پہنچا رہا ہوں، کوئی کتنا اس پہ لبیک کہتا ہے وہ اس کی مرضی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی طرف سے سرخرو ہوں، انشاءاللہ۔